اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کے رکوع نمبر 9 اور 10 کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے ہفتے پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، اہل ایمان کے لیے حالت سکر اور حالت جنابت میں صلاۃ کے قریب جانے کی ممانعت ہے، جب تک وہ سکر کی حالت دور نہ ہو جائے اور جنابت کی صورت میں غسل نہ کر لیا جائے۔ بہرحال کسی مرض، مسافرت، قضاء حاجت فراغت اور بیوی سے صحبت کی صورت میں اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے صلاۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، کلام اللہ کی تحریف اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے والوں پہ لعنت مسلط ہو جاتی ہے، اور لعنت کی ایک مثال اصحاب سبت ہیں، جنہیں ان کی نافرمانی کے باعث بندر بنا دیا گیا۔ تیسری بات، خود ساختہ عقائد، نظریات اور توہمات بالکل بے حقیقت اور کھوکھلی چیزیں ہیں، جن کی پیروی کا انجام نہایت بھیانک اور رحمت خداوندی سے دوری ہے۔ چوتھی بات، اہل کتاب میں سے عقل و دانش رکھنے والوں کے دو گروہ ہیں۔ ان سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ایمان لے آئے ہیں، جبکہ اکثریت حق سے دور ہے اور پیغام حق کی مخالفت، اہل ایمان کی دل شکنی اور دیگر لوگوں کو راہ سے بھٹکانے میں مصروف عمل رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا بہت سخت، جبکہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اعمال صالح انجام دینے والوں کے لیے جنتوں کی بشارتیں ہیں، جان و راحت، سکون اور اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نساء رکوع نمبر 9 اور 10، جو کہ آیات 60 سے لے کے 76 پہ مشتمل ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے جنہیں زعم ہے وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کا جو نازل ہوا ہے آپ کی طرف اور جو نازل ہوا آپ سے قبل، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ فیصلے کے لیے جائیں طاغوت کی طرف، حالانکہ انہیں امر دیا گیا ہے کہ وہ کفر کریں اس کا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور ارادہ رکھتا ہے شیطان کہ بھٹکا لے جائے انہیں گمراہی میں بہت دور۔ یتحاکموا، فیصلے لینے جائے، گو فار ججمنٹ۔ اب یاد کریں کہ اس سے پچھلی آیت میں اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان امر کی اطاعت کریں، اور اگر ان کے درمیان کوئی تنازع اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لے جائے، یعنی ہر حال میں قرآن کریم اور سنت نبی پہ عمل پیرا رہیں۔ تب یہ بات، اس بات کا عملی ثبوت ہوگی کہ وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کے طرز عمل پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے جو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں اگر کبھی فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے تو بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی طرف رجوع کرنے کے شیطان کے پیروکاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
حالانکہ ان لوگوں کو یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی تھی کہ شیطان کا انکار کریں، کیونکہ وہ ان کا دشمن ہے، اور وہ تو یہی ارادہ رکھتا ہے کہ اپنی چالوں کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر دے۔ شیطان پہ لعنت کی گئی ہے، اس نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ مخلوق خدا کو گمراہ کرے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے، اور ضرور انہیں بھٹکاؤں گا، اور ضرور انہیں تمنائیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں امر دوں گا کہ چیریں کان چوپائیں پہ، اور ضرور انہیں امر دوں گا کہ متغیر کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، اور جو کو بنائے گا شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ دے، تحقیق وہ پڑ گیا ایک شریک خسارے میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تم دیکھتے ہو منافقوں کو گریزاں رہتے ہیں تم سے، کنی کتراتے ہیں۔ وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو کیسا جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بسبب اس کے جو اقدام کیے اپنے ہاتھوں، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر آتے ہیں آپ کے پاس حلف اٹھاتے اللہ تعالیٰ کا، نہ تھا ہمارا ارادہ مگر احسان اور موافقت کا، صدودہ کسی چیز سے باز رکھنا، رک جانا، ہٹ جانا، توفیقاً مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کرنا، مقصد کے مطابق اسباب میں موافقت پیدا کرنا۔ ان کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ڈفرینٹ کلر میں ہے، اس کے عام طور پہ معنی ہوتے ہیں اگر، لیکن گرامر کی روح سے اگر اس کے بعد اللہ کا لفظ آ جائے تو اس کے معنی نہیں کے لیے جاتے ہیں۔ اب جب ایسے لوگوں کو قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو مختلف ہیلے اور بہانوں سے کنی کتراتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، اور جب کبھی بھی انہیں اپنے ہاتھوں کے کیے کی بدولت کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر وہ قسمیں اٹھاتے ہوئے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو احسان اور موافقت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، سو آراز کیجیے ان سے اور واز کیجیے انہیں، اور کہیے ان سے بات اندر اتر جانے والے یا اندر پہنچنے والے۔ وَمَا أَرْسَلَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کیجیے اس کی اللہ کے اذن سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر جب وہ ظلم کر بیٹھیں اپنے اوپر، آ جائیں آپ کے پاس، بس استغفار کے اللہ سے اور استغفار کریں ان کے لیے رسول بھی، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فَآرِض، بے توجہی کریں، کان نہ دھریں، وَعِظْهُمْ، بھلے کی بات بتائیں، بلیغاً، اندر اتر جانے والی بات، کوئی قائل کر دینے والی بات، کسی چیز کی حقیقت کا یقین دلانے والی بات، کنونسنگ، پینیٹریٹنگ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کا حال سب سے بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال آپ ان سے چشم پوشی اختیار کریں اور ان کو ان کی بھلائی کی باتیں بتاتے رہیں، اور جب ان سے گفتگو کریں تو ایک انتہائی مدلل اور مؤثر انداز میں بات کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں وہ بات اتر جائے، اور ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول در حقیقت اللہ کے نمائندے ہیں، اور ان کی اطاعت اللہ کے اذن سے کی جاتی ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی ہی اطاعت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی، تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، اور جو کوئی منہ موڑے
تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پہ بطور نگران۔ اس لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہو کے توبہ کر لیں۔ اب اگر اللہ کے رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، نہیں یہ ایمان والے حتیٰ کہ آپ کو حاکم بنائیں اس میں جو برپا ہو ان کے بیچ۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر نہ پائیں اپنے انفس میں کوئی حرج اس میں جو چکا دیا آپ نے، اور پوری طرح سے تسلیم کر۔ شاجرہ پھوٹ پڑے، ارائزز سپریٹنگ، بائفرکیشن، حرجن تنگی، آپ کہہ سکتے ہیں بے اطمینان، قضیتا نپٹا دیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، تسلیماً برضا و رغبت اور فرمان برداری۔ دعوی ایمان کا عملی ثبوت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہر معاملے میں مقدم رکھے، ان کے ہر فرمان کو دل سے مانے، اور ان کے ہر بات پہ پوری فرمان برداری کے ساتھ عمل کرے۔ اور جو شخص یہ نہ کرے وہ در حقیقت ایمان والا نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی زبانی کلامی دعوے کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان پہ کہ قتل کرو اپنے انفس کو یا نکل جاؤ اپنے دیار سے، نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر یہ وہی کریں جو انہیں واعظ کیا جاتا ہے تو یہ بہتر ہے ان کے لیے اور زیادہ ثبات والا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب ہم انہیں دیں اپنی جناب سے ایک اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور ہدایت فرمائیں انہیں صراط مستقیم کی، تثبیتاً ثبت رکھنے والا، جماوٹ والا، ٹھہرا ہوا، اسٹرینتھنگ۔ ان منہ زبانی دعوی ایمان والوں پہ اگر آپ نے نفسوں سے لڑنا، اپنے خود سختار نظریات اور عقائد کو یکسر چھوڑ دینا اور اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جانا لازم قرار دے دیا جاتا تو سوائے چند ایک کے یہ نہ کرتے۔ بہرحال اگر یہ لوگ جس دعوت حق کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے اسے قبول کر لیں اور قرآن کریم کے فرامین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دیں گے، اور یہ اجر عظیم صراط مستقیم کی شکل میں ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو یہی معیت میں ہوں گے ان کی جن پہ انعام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین سے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ بہت خوب رفقائے کار ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم رکھنے والا۔ صدیقین، قول اور فعل کے سچ کی تصدیق کرنے والے، رفیق، ہمنوا، ساتھی، جو لوگ بھی صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ان لوگوں کے رفقائے کار بن جاتے ہیں جو پہلے سے ہی صراط مستقیم پہ موجود ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر سورہ الفاتحہ میں انعمت علیہم کے خطاب سے ہوا، ان میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں، اور جس کسی کو بھی
اتنے اعلیٰ پائے کے لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جائے تو اس کی قسمت کا کیا ہی کہنا. لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو کیے رکھو اپنی خبرداری. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، سو کوچ کرو دستوں کی شکل میں یا نکلو سب اکٹھے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے کوئی وہ ہے جو ضرور دیر لگا دیتا ہے. پر اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، سو اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت تو کہتا ہے تحقیق یہ انعام ہوا مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ شاہد. حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، حفاظتی انتظامات، یور پریکاشنز، یور سیف گارڈ. فنفرو، کسی معاملے کے لیے نکل کھڑے ہونا یا اپنی جگہ چھوڑ کر دور ہو جانا. ثباتن، دستے یا گروپ. وَيُبَطِّئَنَّ، سست روی کرنا، چلنے یا اٹھنے میں دیر لگانا، لیگ بیہائنڈ. ایمان والوں پر لازم ہے کہ مخالفین حق سے ہوشیار رہیں، اپنے حفاظتی انتظامات کیے رکھیں، اور جب کبھی ان سے مقابلے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے نکل پڑے. نکلنے کی یہ صورت دستوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور اکٹھے بھی. بہرحال اس بات کا فیصلہ صورتحال کو سامنے رکھ کے کیا جانا چاہیے. اس عملی جدوجہد کے وقت کچھ لوگوں کا طرز عمل ان کی حق کے ساتھ وابستگی کا آئینہ دار بن جاتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو عمدن سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، اور اگر اہل حق کو کوئی مصیبت پیش آ جائے تو شریک نہ ہونے والا شخص یہ کہتا پھرتا ہے کہ مجھ پہ تو اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ میدان میں موجود ہی نہ تھا، ورنہ میرا بھی حشر وہی ہوگا. وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو پہنچے کوئی فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو ضرور کہتا ہے گویا نہ تھی تمہارے اور اس کے مابین کوئی مودت. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ تو فائز ہو جاتا ایک عظیم مقام پہ. مودت، باہمی دوستی اور لحاظ، پیار، چاہت، آرزو، کسی چیز سے محبت کرنا اور اس کا ہو جانے کی تمنا کرنا. یا لیتنی، اے کاش کہ میں، فوزن، عہدہ یا مقام پا لینا، کسی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جانا، یا اپنی کسی آرزو کو پا لینا، یعنی اچیومنٹ. اور اگر اہل حق کو اللہ کی مہربانی سے کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہی شخص جو اس مارکے میں شامل نہ ہوا تھا اور سستی کرتے ہوئے پیچھے ہی بیٹھا رہا تھا، وہ افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑے کارنامے انجام دیتا. اور اس کا کہنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے اہل ایمان اور اس کے بیچ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، اور بنیادی طور پہ وہ اپنی ذات کی پروجیکشن جو ہے اسی کی خاطر ایسی باتیں کرتا ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں جو بیچتے ہیں حیات دنیا آخرت کے عوض. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ وَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں سو قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ان قریب ہم اس کو دیں گے اجر عظیم. یشرونا، فروخت کر دی، سودا کر لے. اب خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی کا سودا آخرت کے عوض کرنے کے خواہش مند ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جد و جہد کریں. اب چاہے وہ اس راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا جائے یا دشمنان حق پہ غلبہ پا لے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کے حبیب اسے اجر عظیم سے نوازیں گے.
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہوا ہے تمہیں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور واسطے اور ضعیف مردوں اور عورتوں اور بچوں کے. لِلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس قریہ سے، ظالم ہے اس کے رہنے والے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور کر دے ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی دوست، اور کر دے ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی نصرت دینے والا. المستضعفین، ان کے لیے جو کمزور اور ناتواں ہیں. البلدان، لڑکے بچے. اہلھا، اس کے باسی، اس کے رہنے والے. لدن کا، اپنے پاس، اپنی جناب سے. اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر رائے خدا میں جدوجہد نہیں کرتے ہو، جو پکار پکار کے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار مقرر فرما. جہاد دو صورتوں میں لازم ہو جاتا ہے. سب سے پہلی، جب اہل ایمان پہ جنگ مسلط کی جائے تو اپنے دفاع میں جنگ سے لڑنا، اور دوسری حالت اس کا بیان اس آیت میں ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو لڑو شیطان کے دوستوں سے. ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے. قاعدہ، تدبیر، حکمت عملی، چال، داؤ اور ترکیب. اور اسی طرح کا ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے مکر. یہ مکر ہوتا ہے کوئی خفیہ تدبیر، منصوبہ، کوئی جال بچھانا، کہتے ہیں پلاٹ، اسکیم، پلان. اب حقیقی اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کی خاطر لڑتے ہیں، اور ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب کی رضا ہوتی ہے. جبکہ حق کا انکار کرنے والوں کے پیش نظر محض اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے. وہ شیطان اور اس کے ہمراہوں کی راہ میں لڑتے ہیں تاکہ زمین فساد سے بھر جائے. اہل ایمان پہ لازم ہے کہ ان شیطانی لوگوں کے خلاف جہاد کریں، اور یہ باور رکھیں کہ ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے کہ شیطانی لشکر بہت بڑے ہوں، جدید ہتھیاروں سے لیس ہوں، لیکن ان کے پاس قوت ایمانی نہیں ہے. یہ سب کے سب موت سے انتہائی خوف زدہ ہے. جبکہ اہل ایمان کے پاس اللہ کا یہ وعدہ موجود ہے کہ اس کی راہ میں لڑنے والے اگر مارے جائیں یا دشمن پہ غلبہ پا لیں، دونوں صورتوں میں اجر عظیم ہے. جبکہ کافروں کے پاس ایسی کوئی امید نہیں ہے. ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع میں. کچھ لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس رسول کی طرف رجوع کرنے کی بجائے شیطان کے پیروکاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جب بھی انہیں قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو کنی کتراتے ہیں. یہ لوگ عملی طور پہ منافقت کا ثبوت دے رہے ہیں. تاہم دائی حق پہ لازم ہے کہ ان کے طرز عمل کی پرواہ کیے بغیر انہیں انتہائی دل نشیں انداز میں دعوت حق دیتے رہے. کسی کا بھی دعویٰ ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے مقدم نہ جانے اور آپ کے ہر فیصلے کو دل جان سے قبول نہ کرے. جو لوگ ثبات دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں انعمت علیہم کی رفاقت میں کر دیتے ہیں. اہل ایمان پہ لازم ہے
وہ دشمنان حق سے خبردار رہیں، ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کیے رکھیں اور مقابلے کی تیاری کر رکھیں، اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو مقابلے کے لیے صورتحال کے مطابق نکل پڑے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے عوض آخرت کے خواہش مند ہیں، وہ دشمن حق سے مقابلے میں جان و مال کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ اگر اس جدوجہد میں مارے جائیں یا دشمن پہ غلبہ حاصل کر لیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ حقیقی ایمان والوں کی جدوجہد اللہ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہے، جبکہ حق کے مخالفوں کی کوششیں شیطان کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔